تعارف کے محتاج نہیں ہے، مگر پھر بھی رسم ہے، دستور بھی ہے، تو مجھے بہت مختصر جو ہے میں آپ کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مولانا محترم نے جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ سے فراغت حاصل کی، جہاں سے عربی، فارسی اور اردو میں مہارت حاصل کی۔ بعد میں جلگاؤں سے بی ایڈ اور اگنو سے ایم اے ایجوکیشن مکمل کیا۔ 32 سال سے زیادہ عرصے سے آپ درس و تدریس کے میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور کئی نسلوں کی فکری و تعلیمی رہنمائی کر چکے ہیں۔ آپ نے آپ کا آغاز جو ہے امامت، اور ہر سال جو ہے کئی سال تک جو ہے آپ تراویح بھی پڑھاتے رہے۔ آپ جو ہے ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں، مجلس شورا جامعۃ الفلاح کے آپ رکن ہیں، کئی اداروں کے آپ چیئرمین ہیں، خصوصاً اسلامک مراٹھی پبلیکیشن ٹرسٹ جو سینکڑوں سے زیادہ آرٹیکلز کے اوپر ان کی جو کتابیں جس نے شائع کر چکی ہے، اس میں قرآن بھی جو ہے مراٹھی کے اندر یہ ایک زبردست IMPT کا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے مولانا مودودی میموریل فاؤنڈیشنز کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ سرپرست اعلیٰ ہے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا مہاراشٹر، گرلز اسلامک آرگنائزیشن، یوتھ ونگ مہاراشٹر اور CIO چلڈرن اسلامک آرگنائزیشنز جو 5 سال سے 13 سال کے بچوں کی تنظیم ہے۔ آپ کے علمی خدمات کے اعتراف میں آپ کو مولانا علی میاں ندوی ایوارڈ سے نوازا گیا اور آپ کو مہاراشٹر کے بہترین عالم دین کا خطاب بھی حاصل ہے۔ یہ تمام خدمات اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا نہ صرف ایک عالم دین ہے بلکہ ایک دور اندیش قائد اور سماجی مسائل کے حل کے لیے سرگرم شخصیت بھی ہے۔ میں محترم پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک چھوٹا سا تحفہ پرخلوص دے کر مولانا کا استقبال کریں۔ اب آئیے میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم اسباق پر روشنی ڈالے۔ مولانا الیاس خان فلاحی صاحب۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام پرنسپل مولانا آزاد کالج جناب مظہر فاروقی صاحب اور دیگر کالج کے پروفیسرز، وائس پرنسپلز اور میرے سامنے تشریف فرما نہایت ہی معزز اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے اور مدرسہ حاضہ کے کالج کے ذمہ داران سے اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں یہاں پر تاخیر سے پہنچا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں ایک ضروری کام کے آنے کی وجہ سے یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی اور میں اس کام میں مصروف ہو گیا۔ حالانکہ مجھے کل ہمارے اساتذہ محترم توفیق صاحب نے، فیروز سر نے یاد دلایا تھا، لیکن روزہ اور اس کے بعد میں کاموں کا ایک بوجھ ذہن سے یہ بات محو ہو گئی، تو یہ بات میرے لیے بہت باعث افسوس ہے کہ آپ جیسی کوالیفائڈ اور بہت ہی معزز شخصیات کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ نے اپنا جو رمضان المبارک کا سلسلہ خطاب یا سلسلہ دروس ہے، اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی سے ملنے والے اسباق اور ان کی زندگی کی جو مختلف ان کے کارنامے ہیں ان کا ذکر یہاں کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ قرآن مجید کی بہت ہی اچھی تلاوت ہمارے سامنے ہمارے معزز بھائی نے پیش کی، اور اس تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے خود واقعہ یوسف کو انسانی تاریخ کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کی جن آیات کی تلاوت، میں نے بھی آپ کے سامنے ابتدا میں جو آیات پیش کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ قرآن مجید ایک روشن کتاب ہے، اور اللہ نے اس کتاب روشن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔
تاکہ تم لوگ سوچو اور غور و فکر کرو۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ اس قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو، واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جو انسانی تاریخ کا سب سے بہترین واقعہ ہے، احسن القصص ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے احسن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ احسن کے معنی یہ ہے کہ جس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، انسانی تہذیب و تمدن کو سنوارنے کی قدریں اور ویلیوز ہیں۔ دیکھیے، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اس انداز سے تشکیل فرمایا ہے کہ انسان کے ذہنی جو اس کے ذہن کے جو خاکے ہیں، اس کو سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں، تو وہ واقعات کے ذریعے زیادہ آسانی سے سمجھتا ہے۔ واقعات کے ذریعے اگر آپ پورے انسانی تمدن کا مطالعہ کریں گے تو واقعات نے انسانی ذہن اور سوچ کو غیر معمولی رخ دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج بھی دور جدید میں اگرچہ کہ انسان بہت ڈیولپڈ ہو چکا ہے، بہت ترقی یافتہ انسان ہے، اس کے باوجود بھی آج واقعات کی زبان ہی سے انسانوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ پورے ہندوستان کا جو ہمارے سامنے جو ہندوازم ہے وہ پورے واقعات پر مبنی ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین بہنیں رات دن سیریلز دیکھتی ہیں۔ کیوں؟ واقعات کے ذریعے انسان سیکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں۔ فلمیں کیا ہے؟ یہی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعات کیا کرتے ہیں، ایک نیریٹو کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسانی تمدن کی اور انسانی اذہان کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہترین واقعات کو بیان کیا ہے، جن واقعات کے ذریعے انسان کے سامنے عمل کے اچھے نمونے آتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے واقعات کو دیکھیں تو قرآن نے خود یہ کہا کہ ہم ان واقعات کو اس لیے پیش کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ قَلْبَكَ، فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے، تاکہ اللہ تمہارے دل کو مضبوطی عطا کرے۔ یہ کتنی اہم آیت کریمہ ہے، اس پہ غور کیجیے آپ۔ یہاں قرآن نے کہا کہ ہم نے واقعہ یوسف میں جو حسن و جمال رکھا ہے اور اسے تاریخ انسانی کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا ہے، تو اس میں بے شمار سبق ہیں، نصیحتیں ہیں۔ یہ نسل انسانی کی تربیت کرتا ہے، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اب نمونہ عمل فراہم کرتا ہے، یہ تحریک اسلامی کے لیے مختلف منازل اور مدارج میں کیا رول ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے یہ واقعہ ایک حکمت اور ایک دانائی اور ایک سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل سے پہلے یہ بات بیان کی، ایک خواب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا۔ اس واقعے کے کئی پہلو ہیں، اسرائیلی روایات میں بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن میں ان تمام چیزوں سے قطع نظر صرف قرآن میں جو موجود واقعہ ہے اسی کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا اور خواب کو اپنے باپ کے سامنے پیش کیا، اپنے ابو جان کے سامنے پیش کیا۔ قرآن نے اس کا ذکر اس انداز سے کیا، اذ قال، اذ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ذرا تصور کرو، ذرا سوچو کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نے سورج اور چاند دیکھے ہیں اور میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ خواب انہوں نے اپنے ابو جان کے سامنے پیش کیا تو والد صاحب نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بچے، اس خواب کو کسی کے سامنے پیش نہ کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہ کرنا۔ اپنے لفظ استعمال کیا اخوتی کا، اپنے بھائیوں کو اسے نہ سنانا کہ ان کے دل میں تیرے لیے کوئی حسد پیدا نہ ہو جائے۔ اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹے، اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب فرمائے گا، یعنی تمہیں کار نبوت عطا کرے گا اور اللہ تمہیں باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔
युअल्लिमुका मिन तावील अहादीस, बातों की गहराई को जानने का इल्म तुम्हें अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला तुम्हें किताब व हिकमत अता फरमाएगा, और अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है और अपने कामों के लिए मुंतखब कर लेता है। ये बात जो है हज़रत याकूब ने अपने बच्चे से कही। अब देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम खुद एक अजीम पैगम्बर थे, और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही ये हज़रत यूसुफ़ और पैगम्बरों का एक सिलसिला शुरू हुआ जो तकरीबन 4,500 अम्बिया अलैहिस्सलाम पर मुश्तमिल है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो पैगम्बराना बसीरत थी, उस बसीरत ने इस ख्वाब की ताबीर पेश की, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को समझ गए कि अल्लाह उनसे कुछ काम लेना चाहता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किसी न किसी, यानी ऐसा मालूम होता है कि अपने ख्वाब को अपने भाइयों के सामने सुना दिया, या उनके भाइयों को इस ख्वाब की कहीं ना कहीं भनक लग गई, और वो ये सब समझ गए कि यूसुफ़ जो है वो, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके एक सौतेले भाई थे, सौतेले मतलब दूसरी वालदा के बेटे थे। तो उन भाइयों ने इनके खिलाफ साजिश की। उन्होंने ये सोचा कि यूसुफ़ अपने बाप के मंजूर नज़र है, हज़रत याकूब अपने बेटे यूसुफ़ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं यूसुफ़ की मौजूदगी में हम अपने वालिद की मोहब्बत से महरूम हो जाएं। तो शैतान ने उनके अंदर ये इस तरह का गुमराहकुन ख्याल उनके दिलों में डाल दिया, और उन्होंने अपने बाप से ये सिफारिश की कि अब्बू जान, यूसुफ़ को हमारे साथ खेलने के लिए किसी जंगल में या वहाँ पर जो रेगिस्तानी इलाके थे वहाँ हमारे साथ उनको भेजिए। और उनका मंसूबा क्या था? उनका मंसूबा यह था कि जंगल में ले जाएं और उनको कत्ल कर दें, और उसके बाद में एक झूठी खबर सुना दें। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने उस दख्त जिगर को अपने करीब से अपने से दूर नहीं करते थे, हमेशा अपने करीब रखते थे। उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, ये बात मुझे गमगीन कर देती है, गमज़दा बना देती है कि तुम खेलने कूदने में लग जाओ और यूसुफ़ को कोई भेड़िया खा ले। जंगल में भेड़िए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा बच्चा है, उसको जो है उसका शिकार हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। तो उन्होंने अपने बाप को बहुत दबाव डाला, बहलाया, फुसलाया, कहा कि नहनु उसबा, हम बड़े ताकतवर नौजवान हैं, और हमारे जैसे जवान भाइयों की मौजूदगी में हमारे छोटे भाई को कोई भेड़िया उठा ले जाए, ऐसा मुमकिन है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक, समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में अपने बच्चे यूसुफ़ को उनके हवाले कर दिया, और ये हज़रत यूसुफ़ को लेकर जंगल में गए। और जंगल में जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने अपने एक मंसूबा बनाया, कत्ल का मंसूबा बनाया। लेकिन उन भाइयों में से एक भाई ऐसा था कि जो समझदार था, उसने यूसुफ़ के कत्ल को पसंद नहीं किया। कुरान ने उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, काला औसतुहुम, उनके दरमियान का जो थोड़ा दरमियानी सोच रखने वाला भाई था, उसने कहा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है कि हम यूसुफ़ को इस तरह कत्ल कर दें, मासूम बच्चा है, क्यों कत्ल करते हो? तो कहा फिर क्या करना चाहिए? कहा देखो एक अंधा कुआं है, उसमें डाल देते हैं, और हो सकता है कि उस कुएं के पानी लेने के लिए कोई आए और यूसुफ़ को अंदर पाए और उठा कर ले जाए। तो इस तरह से हम यूसुफ़ से नजात भी पालेंगे और यूसुफ़ के कत्ल से, के गुनाह से बच भी जाएंगे। उन सब के जहन में ये बात आ गई कि ये मुनासिब है। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक अंधे कुएं में डाल दिया, और उनका जो कमीज़ था उस कमीज़ पे कुछ खून, झूठा खून लगा दिया, ताकि ये बता सके कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी भेड़िए ने खा लिया है, शिकार बना लिया है। अब हुआ ये कि वो कुरान ने तो बहुत वाक़े को जो पेश किया कि जाओ वाला कमीसी बिदमिन कज़िब, वो एक झूठा खून लगाकर कमीज़ को अपने बाप के सामने ले आए और रोते बिलखते आए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और कहा कि अब्बू जान, हम दौड़ने में लग गए और भेड़िए ने यूसुफ़ को खा लिया, उठा ले गए और यूसुफ़ गायब हो गए।
اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب نے جب یہ خبر سنی تو ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ ان کی آنکھوں کا نور یوسف تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرتے تھے، اور وہ زار و قطار رونے لگے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اس پر صبر جمیل کروں گا، اور میں اللہ سے اس غم کے لیے کہ یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، میں اس میں اللہ سے مدد کا طالب ہوں، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں بھی اللہ سے مدد کا خواہش مند ہوں۔ دیکھیے اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دراصل حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو کنویں میں ایک بہت اہم اور مشہور بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اور وہ سب سے پہلے اندھے کنویں میں ڈالے گئے، تنہائی کی سزا، اور وہ بھی اندھے کنویں میں جہاں خوفناک اندھیرے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام جب اندھے کنویں میں گئے تو وہاں پر جس چیز نے ان کی حفاظت کی وہ چیز تھی اللہ کا ڈر۔ ان کے فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ اس اندھے کنویں میں میرا رب میرے ساتھ میں ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس اللہ کے خیال اور اس کی یاد سے وہ اندھا کنواں بھی روشن ہو گیا۔ دیکھیے یہ سبق ہے اس کا کہ اندھے کنویں میں بھی انہوں نے وہ تقوی کی روشنی پائی، اور جب وہ اندھے کنویں میں ان کو محسوس ہوا کہ نہیں، اندھے کنویں ہو سکتے ہیں لیکن وہاں بھی خدا موجود ہے، اور اس کے بعد میں انہوں نے کوئی اپنے بھائیوں کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں نکلا۔ جس طرح ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فصبر جمیل کا لفظ ادا کیا، ویسے ہی حضرت یوسف جو ابھی 10-11 سال کے ہیں ان کی زبان پر بھی صبر جمیل ہی ہے، اور وہ وہاں پر اندھے کنویں میں بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہیں، اور اچانک وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، اور اس قافلے نے اس کنویں کو دیکھا، اور جب کنویں کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو پانی لے لیں گے، ریگستانی علاقے ہیں، کنووں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور انہوں نے کنویں میں ڈور ڈالا۔ قرآن نے اس کو پیش کیا کہ انہوں نے اپنا ڈور جب پانی کے لیے فَأَدْلَى دَلْوَا قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، جیسی ڈور انہوں نے اندر ڈالا تو کہا ہائے خوشخبری، اس میں تو ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ بھی کیسا کہ جس بچے کو کائنات کا سب سے حسین ترین بچہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جس پر مالک کائنات نے قدرت کا حسن مکمل کیا ہے، وہ حسین بچہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک حسین اور خوبصورت بچہ ہے اس میں، لہٰذا انہوں نے پانی کے بجائے اس بچے کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ اب تو ہمارے کیا کہنے، مصر کے بازار میں اتنا حسین بچہ بہت اچھے سے فروخت ہو جائے گا۔ قرآن نے وہاں یہ بات کہی کہ شروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، انہوں نے اس بچے کو مصر کے بازار میں چند دراہیم میں فروخت کر دیا، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ یوسف کے معاملے میں بڑے زاہد نکلے۔ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب بیان، قرآن نے ان قافلے والوں کو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا ان کے بارے میں کہا کہ وہ بڑے زاہد نکلے۔ زاہد کس کو بولتے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں ترک دنیا کرنے والے کو، جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ایک زاہد تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اور قرآن نے ان قافلے والوں کو بھی زاہد کہا کہ یہ ایسے نادان اور ناسمجھ تھے کہ دراصل انہوں نے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا، یعنی کہ دنیا اگر وہ یوسف کو پال لیتے تو یوسف پوری یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کے قدموں میں ڈال دیتا، پوری دنیا کی اور کائنات کی سب سے بڑی دولت ان کے پاس تھی، اور انہوں نے اس دولت کو چند سکوں میں بیچ دیا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس ہیرے کو، کس جوہر کو وہ فروخت کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر تم دنیا میں کسی کو زاہد کہنا چاہتے ہو تو یہ زاہد ہے، کہ ترک دنیا کی اس سے بڑی مثال کوئی نہیں مل سکتی۔ قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا۔
اچھا، جب مصر کے بازار میں ان کو بیچا گیا تو مصر میں اس وقت اتفاق سے بازار میں عزیز مصر یعنی کہ مصر کا جو وزیر اعظم تھا وہ بھی موجود تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون ایک یعنی آپ کو یہ جان کر ظاہر سی بات ہے کہ معلومات آپ جانتے ہیں کہ مصر اس وقت دنیا کی ایک عالمی حکومت تھی، ایک سپر پاور تھی دنیا کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ اس سپر پاور کا جو وزیر اعظم ہے عزیز مصر وہ انہیں خریدنے کے لیے پہنچا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے۔ اور جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو اس کی نظر حضرت یوسف پر ٹک گئی، اور اس کی جو بیگم تھی زلیخا اس کی بھی نگاہ ٹک گئی۔ انہوں نے کہا اتنا حسین و جمیل بچہ، انہوں نے اس کو خرید لیا، اور خریدتے ہوئے کیا کہا، قال الذی اشتراہ، یعنی وہ شخص جس نے اسے خریدا تھا اس نے کیا کہا اپنی بیوی سے، اس نے کہا اکریمی مثواہ، اے بیگم اس کی رہائش کو قابل احترام بناؤ، عسی ینفعنا، کہ یہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، او یتخذ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ یعنی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عزیز مصر نے اپنی بیگم کو یہ کہا کہ ہم لا ولد ہیں اور یہ بچہ اس قابل ہیں کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور اس میں ایسی صلاحیتیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ اب اس میں ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے، تربیت کا نقطہ ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اکریمی مثواہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کی رہائش کو قابل احترام بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اعلیٰ درجے کی نسلیں تربیت کی جاتی ہیں تو ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، قرآن نے اس نقطے کو پیش اسی لیے کیا ہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو جتنے رسپیکٹ کے ساتھ اور جتنے احترام کے ساتھ آپ پالیں گے ان میں سیلف رسپیکٹ اتنا پیدا ہوگا۔ یہ ایک تربیت کا اصول قرآن نے کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جہاں دیدہ ہوتے ہیں تو وہ چونکہ افراد شناس ہوتے ہیں، افراد شناس یعنی جہاں دیدہ لوگ۔ دیکھیے کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کنویں میں سے بچے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کیا کیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ ایک عام لوگ کہ جن کو نسل انسانی کی اہمیت کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں، جیسے آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی تعداد میں اولاد عطا فرمائی ہے، لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ اولاد دراصل قوموں کا مستقبل ہوتی ہیں۔ تو وہاں قرآن نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے ان سے یہ توقعات کی کہ یہ نفع بخش ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کی تربیت بہت رسپیکٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم ٹیچرز کو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نسل انسانی کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب ان کے گھر میں پلنے لگے تو قرآن نے یہ کہا کہ کذالک مکننا لیوسف، کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کے لیے ہم نے تمکین کے راستے، استحکام اور اسٹیبلشمنٹ کے راستے ان کے لیے ہموار کر دیے۔ ہے نا، یہ دیکھیے ایک اہم لفظ ہے تمکین۔ یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے بڑے بنیادی الفاظ ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ قوموں کی ترقی کے لیے تمکین ضروری ہے۔ مکننا لیوسف، اگر اس جملے کو ہم سمجھے، قرآن کے ہر جملے میں ہدایت ہوتی ہے۔ قرآن دراصل یہ چاہتا ہے کہ اگر دنیا میں تم کسی بڑے انقلاب کو، بڑی تہذیب کو برپا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تمکین حاصل ہونا چاہیے۔ تمکین کے معنی ہوتے ہیں قرار کے، اسٹیبلشمنٹ کے۔ تمکین کے معنی ہوتے ہیں قوت اور پاور کے وسائل پر آپ کا قبضہ ہو۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات کہی ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ، اور ہم نے زمین میں تمہیں تمکین بخشی اور تمہارے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کی، معیشتیں پیدا کی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم اللہ کے کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔
تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو بے بس دیکھنا نہیں چاہتا، کمزور دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے چاہتا ہے کہ زمین کے وسائل پر ان کا بھرپور قبضہ ہو۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک جگہ یوں کہا ہے کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ شیش، جس نبوت میں نہ ہو شوکت و عظمت کا پیام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر اللہ چاہتا تو کسی خانقاہ میں بھیج دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو، چونکہ اللہ ان کے ذریعے سے ملک کے سیاسی نظام کی اصلاح اور پورے ملک کی اصلاح چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمکین عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ ہم نے اسے اپنے کام کے لیے چن لیا، ہے نا۔ قرآن نے آگے کہا کہ لِنُعَلِّمَهُ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں باتوں کی گہرائی کا علم بخشیں، ہے نا، اور ان کو ہم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنے سن یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا۔ اب اس میں یہ نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن کے نزدیک علم اور حکمت اور تعویل حدیث اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن متقی لوگوں کو دنیا کے اندر سیدھا سادہ دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ قرآن متقی لوگوں کو جہاں دیدہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ معاملہ فہم ہو، وہ معاملات کی گہرائی تک پہنچنے والے ہوں، ہے نا، ان کو کوئی بھی بے وقوف نہ بنا سکے۔ یہ بڑی اہم بات ہے قرآن کی۔ آپ مستقل قرآن کی اسٹڈی آپ کیجیے۔ قرآن کبھی اپنے ماننے والوں کو دنیا کی بالکل ایسی قوم جس کا کسی سے کوئی لینا نہیں، کسی سے کوئی دینا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، سب اپنے آپ میں مگن ہیں اور سب اپنے روزہ نماز میں جو چاہے ان کو بیوقوف بنا لے، نہیں، بلکہ مسلمان یہ جو قوم ہے یعنی مسلم امت، یہ دنیا کی نہایت ہی معاملہ فہم امت، باتوں کی تہ تک پہنچنے والی امت۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ تو قرآن نے یوسف علیہ السلام کی یہ کوالٹیز بیان کی کہ وہ بڑے باتوں کی گہرائی میں پہنچنے والے تھے، ان کے پاس علم تھا، حکمت تھی۔ پھر اس کے بعد میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، تھوڑے بڑے ہوئے، تو ان کے حسن و جمال پر ان کے ہی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ قرآن نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، کہ وہ خاتون جس کے گھر میں یہ یوسف تھے وہی خاتون یوسف پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایک دن جب اس محل میں کوئی نہیں تھا، اس نے دروازہ بند کیا، غلقت الابواب، اس نے دروازہ بند کیا، وقالت حیت لک، اور یہ کہا کہ یوسف میں تمہارے سامنے ہوں، یعنی گویا کہ وہ اس کی نیت میں فطور آیا۔ اور قرآن نے کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور دیکھو کہ وہ خاتون اس کا ارادہ کر چکی تھی، وہ اس بات کا ارادہ کر چکی تھی کہ وہ یوسف کو اپنی برے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور یوسف بھی ایسا کر لیتے اگر یوسف اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے، ہے نا۔ برہان کا لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ برہان کے معنی ہوتے ہیں روشنی، دلیل روشن۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہے وہ خدائی بصیرت۔ خدائی بصیرت یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ دنیا میں جتنے برے اعمال ہیں یہ سارے برے اعمال خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دن کے اجالے میں جتنا گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں بھی اتنا ہی گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو تربیت کی گئی تھی وہ دراصل اسی تقوی سے کی گئی تھی۔ یہ تقوی ایک قوت ہے، برائیوں کے خلاف ایک قوت ہے۔ دنیا میں آپ کتنا ہی اعلیٰ تعلیمی نظام بنا لیں، آپ دنیا میں کتنی بڑا پولیسنگ سسٹم بنا لیں، بڑے بڑے کرمنل لاز بنا لیں، قانون اور اس کی حکومتیں قائم کر لیں، لیکن آپ انسان کو گناہوں سے اس وقت تک نہیں روک سکتے جب تک انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو۔
اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو. تو قرآن نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس طاقت نے اس یعنی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہاں بھی برائی سے روکا ہے. دیکھیے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نسلوں کی تربیت میں اہم چیز معرفت الہی ہے. معرفت الہی کو پس پش ڈال کر اعلیٰ درجے کے انسان کبھی تشکیل نہیں دیے جا سکتے، یہ قرآن نے کہا ہے. پھر اس کے بعد وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اس کے چنگل سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے ان کا قمیص پکڑا اور قمیص پھٹ گیا. اور جیسے وہ دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے کے سامنے عزیز مصر موجود تھا، وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا. اور اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو زلیخا نے اپنی چال چلی اور اس نے کہا کہ اے عزیز مصر، تمہارا اس شخص کے سلسلے میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے جو تمہاری بیوی پر ہاتھ ڈالے، اس کے سلسلے میں برا ارادہ رکھے. تو پھر اس نے یوسف علیہ السلام پر وہ الزام اور وہ تہمت لگا دی. اب جیسی وہ تہمت لگائی فوراً وہاں پر ایک اسی یعنی اس محل کے قریب کا جو دانشمند آدمی تھا، جو بہت یعنی سوچنے سمجھنے والا آدمی تھا، وہ وہاں موجود تھا یوسف علیہ السلام کے قریب. اس نے کہا، قرآن نے اس کو شہید شاہد من اہلیہ کہا ہے قرآن مجید. اور پھر اس کے بعد میں اس گواہ نے حضرت یوسف سے کہا، حضرت یعنی اس سے عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، دیکھیے اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت گناہ گار ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے، سامنے سے پھٹا ہے، تو اس کا مطلب یوسف گناہ گار ہے. پھر انہوں نے تفتیش کی تو دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہے. تو فوراً جو ہے عزیز مصر کو اس بات پر یقین ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے خاتون، تو خود اس کی گنہگار ہو. اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ تم عورتوں کی یہ چالیں ہیں، تم یوسف سے معافی مانگو، تم ہی خطا کار ہو، انکی کنت من الخاطئین یعنی قرآن نے اس کے وہ الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد میں یہ خبر پورے بیگمات مصر میں، پوری شہزادیوں میں یہ خبر پھیلنے لگی. دیکھیے ایک بات اور ذہن میں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو تہذیب خدا شناسی سے محروم ہوتی ہے اور دولت اور سرمایہ سے مالا مال ہوتی ہے، اس تہذیب کے اندر جنسی آوارگی سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے. جنسی آوارگی، یہی جنسی آوارگی آج ہماری مادہ پرست تہذیب اور مغربی تہذیب میں پائی جاتی ہے. یعنی یہ یہاں پر یہ چیز ہوئی. بیگمات مصر نے ان سب کے نزدیک یہ چیز کوئی برائی نہیں تھی. انہوں نے زلیخا کو تانے دینا شروع کر دی کہ تم سے تو ایک جو ہے نوجوان نہیں تم اس کو سنبھال سکی، ایک نوجوان کو اپنا عاشق نہیں بنا سکی. تو زلیخا نے ان شہزادیوں سے کہا، ارے بیگمات مصر سے کہا، ارے کیا بات کرتی ہو، اگر تم سمجھتی ہو کہ اتنی آسانی سے وہ ہمارے دامے فریب میں آ جائے گا تو چلو تم بھی ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھو. اب دیکھیے کہ ایک زلیخا تھی، اب وہ ساری شہزادیاں جمع ہو گئی اور ہر ایک نے یہ سوچا کہ ہم اپنی تدبیروں سے یوسف کو اپنا اسیر بنائیں گے. پھر وہ تمام قال نسوۃ فی المدینۃ امرأتی، قرآن نے پورا اس کا ذکر کیا کہ وہ عورتوں نے حضرت یوسف نے جو ہے زلیخا نے کہا کہ یوسف سے کہ چلو آج ہمارے گھر میں ایک تقریب ہے، ساری بیگمات مصر گھر میں آئیں گی اور تم ان کے سامنے پھل پیش کرو گے، پھل فروٹ میزبانی تم کرو گے. یوسف علیہ السلام بیگمات مصر کے سامنے فروٹ اور پھل وغیرہ پیش کرنے کے لیے پہنچے، ان کی میزبانی کے لیے ان کے سامنے گئے. تو ان عورتوں نے اپنی تدبیروں سے، اپنی اداؤں سے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف ذرہ برابر بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے. اس وقت ان بیگمات مصر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اے زلیخا، صحیح بات یہ ہے کہ تو سچی ہے، اور اے زلیخا یہ نوجوان یہ انسان نہیں ہے، ما ھذا بشرا،
ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، اور فرشتہ بھی ایسا کہ جو اپنی جو ہے شرافت میں بلند مقام پر فائز ہے، ملک کریم کہا گیا۔ یہ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بیگمات مصر نے ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ان خواتین نے اپنی قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یعنی راوی یہ کہتے ہیں دو اس کی تدبیریں کی گئیں، دو اس کی تفسیریں کی گئیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئیں، اور وہ ان کو جو چھریاں اور کانٹے جو پھل کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے وہ یوسف کو دیکھنے میں اتنی مو ہو گئی کہ اس سے ان کی انگلیاں کٹ دی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ چاقو اپنی انگلیوں پہ چلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر ششدر ہو گئی۔ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عربی زبان میں قطع ایدی کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کے لیے اپنی حتی الامکان کوشش کر لینا، کہ یوسف کو رجھانے کے لیے جتنی تدبیریں ہو سکتی تھی وہ ساری اختیار کر چکی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر بہت سے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، سب غور کیجیے کہ یوسف علیہ السلام جو محل میں اتنی سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ وہاں پر انہوں نے بڑی اہم بات کہی۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے جیل بہتر ہے اس دعوت زنا کے مقابلے میں جو یہ مجھ کو دیتی۔ محل کے اندر یہ عیاشی اور برائی کی یہ جو دعوت دیتی ہیں، اے اللہ اس کے مقابلے میں میرے لیے تو عزیز مصر کی جیل میں میرا کوئی انتظام فرما دے تاکہ میں ایک عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ اور اس کے بعد میں ہوا یہی کہ بیگمات مصر نے وہاں پر یہ چالیں چلی اور حضرت یوسف کو زندان میں یعنی جیل خانے میں مقید کر دیا گیا۔ اور وہ جیل میں جب گئے تو وہاں پر وہ غور و فکر کے عادی تھے، وہ جو ہے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ وہ کام کیا کیا؟ انہوں نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیل کیا ہوتی ہے؟ جیل دراصل عام طور پر مجرموں کی سرزمین ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جیل جانے کے بعد میں انہوں نے وہاں پر ایسا نہیں کیا کہ اے اللہ کتنا برا میرے ساتھ ہوا، میرا گھر چھڑا دیا گیا، میں بازار مصر میں بیچ دیا گیا، اور یہاں پر اتنا میرے ساتھ میں ظلم و ستم ہوا، مجھ پہ تہمتیں لگائی گئی، اور اے اللہ کیا تو مجھے دیکھ نہیں رہا؟ یہ نہیں۔ انہوں نے جیل میں ایک موقع پایا۔ وہ موقع کس بات کا پایا؟ کہ اللہ کی یہ مجرم اور گناہ گار بندے ہیں، میں انہیں راہ ہدایت کی طرف لاؤں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تقریباً جیل میں وہ 16 سال رہتے، بہت بڑی مدت، اور اسی جیل میں دو قیدی جو ان کے کمرے میں تھے، ان کے قریب ساتھ میں تھے، ان کو ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ ایک کو یہ خواب دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اور جانور اس میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں، اور دوسرے کو یہ خواب دکھتا ہے کہ میں انی عاصر خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے تو اور وہ بڑے بے چین تھے، یوسف علیہ السلام کو بڑا دانشمند سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف آپ سے توقع ہے کہ آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن یہ جو ہمارا دوپہر کا کھانا آتا ہے اس کے بعد بتاؤں گا، کھانا کھانے کے وقت تک، تب تک تم مجھ سے قریب رہو، میں تم کو کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سب سے پہلی بات یہ گئی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور لوگوں میں نے ابراہیم کے طریقے کو اختیار کیا ہے، اسحاق کے طریقے کو اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، حکم صرف اللہ کا۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی سچا دین ہے۔
اور اس کے بعد میں حضرت یوسف نے ان دونوں قیدیوں کے سامنے اپنی تعبیر پیش کی. کہا کہ سنو، وہ شخص جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھا ہے اس شخص کو سزا ہوگی اور وہ قتل کیا جائے گا اور وہ صلیب تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ رہے ہوں گے، اس کی لاش لٹکی ہوئی ہوگی. اور دوسرا وہ شخص جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے شراب نکال رہا ہے، تو وہ جو شخص ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا اور بادشاہ کے محل میں وہ ساقی محل کے طور پر ہوگا. شراب پلانے کی ذمہ داری اس کی ہوگی، شراب بنانے کی ذمہ داری اس کی ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑی لمحے کے لیے آپ رکے اور انہوں نے اس شخص سے کہا جو ان کی یعنی حضرت یوسف کو یہ یقین تھا کہ یہ دربار میں شراب پلانے کا کام کرے گا. کہا کہ دیکھو، تم بادشاہ کو شراب پیش کرو گے تو تم نے ایک کام کرنا کہ بادشاہ کے سامنے کبھی میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا کہ تمہاری جیل میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو بے گناہی کی سزا پا رہا ہے. اب وہ شخص وہاں دونوں بھی نکلے اور نکلنے کے بعد ایک شخص کو پھانسی ہو گئی اور دوسرا جو شخص تھا وہ مصر میں دربار میں شراب پلانے کی ذمہ داری پر فائز ہو گئے. اب اس میں یہ ہوا کہ وہ شخص بھول گئے. قرآن نے کہا کہ وہ بھول گئے، کئی سالوں تک اس کو یہ یاد ہی نہ آیا کہ اس کو بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا ہے. اچانک بادشاہ کو ایک خواب دکھا اور بادشاہ کو جو خواب دکھا قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی. قرآن نے کہا کہ بادشاہ کو خواب میں یہ دکھائی دیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور وہ 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 گیہوں کی سبز بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں. یہ خواب دکھائی دیا. بادشاہ نے یہ خواب جب دیکھا تو اس کے رات کے یعنی اس کی نیند اڑ گئی. اس نے محسوس کیا کہ اس خواب میں کوئی بہت بڑی بات بتائی گئی ہے. اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے، ماہرین کے سامنے خواب کو پیش کیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ. تمام لوگ پریشان ہو گئے. کسی میں بڑے بڑے جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے ان میں اس خواب کی تعبیر بتانے کی جرأت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن باحلام ونحن ما نحن باضغاث احلام بعالمین. یہ لفظ استعمال کیا. کہا کہ دیکھو یہ جو ہے خواب پریشان ہیں، یعنی ایسی خواب جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، بکھرے ہوئے خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور ہم اس کی تعبیر بھی جانتے نہیں. بادشاہ کی رات کی نیند اڑ گئی، وہ کئی دن تک پریشان رہا. اچانک وہ شراب پلانے والا جو ساقی دربار تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے قید خانے میں ہے، جیل میں، اور اس شخص میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے. اور اس وقت بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ خواب پیش کیا گیا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ. تو یوسف علیہ السلام کو اس شخص نے کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سراپا صداقت، سراپا راست بازی کہ تیری ذات صدق و سچائی کی تعبیر ہے. ہم ایک بڑے خواب میں آزمائے گئے ہیں، تو اس کی تعبیر بتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کے سامنے تعبیر پیش کی. کہا کہ دیکھو تمہاری مملکت میں 7 سال ایسے آنے والے ہیں کہ جس میں تمہارے پاس خوب بارشیں ہوں گی، خوب غلے ہوں گے، اور اس کے بعد میں 7 سال ایسے آنے والے ہیں کہ تمہاری مملکت کا پانی ختم ہو جائے گا، بادل نہیں آئیں گے، دریا بھی سوکھ جائیں گے. لہٰذا جو 7 گیہوں کی بالیاں ہیں سبز، تو ان کا استعمال کرو، لیکن 7 بالیاں سوکھی رکھو تاکہ آئندہ 7 سالوں میں ان کو استعمال کیا جا سکے. بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اب اس کے بعد بادشاہ نے یہ کہا کہ اچھا تم تو بہت ہی ذہین اور تمہاری صلاحیتیں غیر معمولی ہیں،
ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، سب سے پہلے آپ میرے ایک معاملے کو حل کر دیجئے کہ بیگمات مصر نے مجھ پر یہ تہمت لگائی، ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ حقیقت کیا تھی، پھر اس کے بعد جیل سے اگر آپ مجھ کو رہا کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن پہلے میرے مقدمے کو دیکھیے۔ اور تمام بیگمات مصر کو پیش کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ بتاؤ کیا ماجرا تھا۔ تمام بیگمات مصر نے اور اس عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے وہاں پر پیش کیا کہ نہیں، یوسف تو صدیق ہیں، وہ راست بات ہے، سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، تہمت ہم نے لگائی ہے، وہ تو فرشتہ ہے، لیکن چونکہ ہم کو اس کے اس نے جس طرح سے ہم سے انکار کیا تو ہم نے حسد اور بغض میں اس کو ایسا بدنام کیا ہے۔ اور بادشاہ سے رونے دھونے لگی اور بادشاہ سے کہا کہ یوسف سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے۔ جب یہ بات مصر کے ایوانوں میں اور چاروں طرف گونجنے لگی کہ ایک ایسا نیک اور سراپا تقوی ایک ایسا نوجوان ہے، اس وقت دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے کہا کہ کیا کریں ان کے معاملے میں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کر دیجیے، انہوں نے اعتراف گناہ کیا، ان کو معاف کر دیجیے۔ اور اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام نے اس عدالت میں بادشاہ کے سامنے ایک جملہ کہا جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ اور اے دربار مصر کے لوگوں، تم یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے آپ کو بری سمجھتا ہوں، کہ میں بڑا پاک باز ہوں، گناہوں سے بچا ہوا ہوں، میں بڑا نیک نفس اپنے پاس رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نفس انسانی برائی پہ اکساتا ہے۔ وہ میرا رب ہے جس نے مجھ پر رحم کیا اور میں اس گناہ سے بچ گیا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی کوئی اس طرح کی نیکی سامنے آتی ہے تو تقوی کا غرور پیدا ہو جاتا ہے نا، تقوی کا غرور، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب لوگوں نے میرے تقوی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ قرآن نے یہاں اصلاح کی ہے کہ انسان کو، یہ ایک متقی انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے ذریعے اس میں غرور پیدا نہیں ہوتا، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نیکی کی توفیق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہے نا، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو کبھی اس نیکی کو اس طور پہ پیش نہیں کرنا چاہیے کہ نفس موٹا ہو، بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اس خیر کے لیے چن لیا ہے۔ اس کے بعد جب بادشاہ مصر نے اس بات کو دیکھا کہ اتنا اعلیٰ ظرف انسان ہے، اس کا اندرون اتنا پاک ہے، تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب آ جاؤ، تم کیبنٹ میں آ جاؤ، میں تمہیں مصر تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ فرعون نے کہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے مصر کے خزانوں کا امین بنائیے، مصر کے خزانوں کا امین بنائیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مصر جس معاشی بحران سے دوچار ہونے والا ہے، اس معاشی بحران سے بچانے کے لیے اللہ نے ان کو تدبیر سجائی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا، بادشاہ سمجھ گیا کہ اس شخص میں وہ صلاحیت ہے کہ یہ پوری مملکت کو اس معاشی بحران سے بچا سکتا ہے، اور بادشاہ نے ان کو وہ پورے اختیارات، یہاں تک کہ جو بادشاہ کے خصوصی اختیارات تھے وہ بھی ان کو دے دی، اور اس طرح سے 14 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کی سب سے عظیم مملکت کے وارث بن گئے۔ اب دیکھیے قرآن نے یہاں کیا کہا، ایک نقطہ ہے، دیکھیے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو معاشی پالیسی، یہ پالیسی کس چیز کو درشاتی ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ انسانی دنیا کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی بصیرت رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اسلام کا، قرآن کا مطالعہ کریں گے
تو قرآن کی تعلیمات میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن نے جتنی تاکید نماز کی ہے اتنی تاکید معیشت کی۔ قرآن کو آپ پڑھیے، سورہ بقرہ آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن مجید نے وہاں حرمت سود کا ذکر کیا، رشوت کو ختم کرنے کا ذکر کیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کو بیان کیا، زکوٰۃ کے قوانین بیان کیے۔ پورے قرآن کو آپ دیکھیے تو پورے قرآن میں آپ کو جہاں پر تعبدی نظام یعنی عبادات کا نظام ملے گا، وہیں قرآن میں آپ کو معاشی نظام بھی ملے گا۔ یہ بہت بڑی قرآن یعنی اسلام کی حکمت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے ایک پوری مملکت کو انسانی تاریخ سے معدوم ہو جاتی، ختم ہو جاتی پوری مملکت، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد بصیرت کی بنیاد پر اس مملکت کو بچا دیا، وہاں کے عوام کو بچا دیا۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے پورے 7 سالوں تک خزانوں کو جمع کیا اور وہ حکمت خداوندی جس کے تحت انہوں نے 7 سال تک گیہوں کو محفوظ رکھنے کی جو ترکیب سجائی کہ اس کو ان کی بالیوں میں محفوظ رکھا جائے اور اس کو محفوظ رکھا گیا۔ اب پھر اس کے بعد میں پوری مملکت میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ لوگ اپنا جو ہے وہ راشن لے کر جائے، مملکت سے راشن لے جائیں، ہر ایک کو جتنی بنیادی خوراک ضروری ہے وہ حکومت کے وہاں سے جو حکومت کے گوڈاؤن سے وہاں سے وہ تمام چیزیں بھیجی جاتی۔ اب یہ ہوا کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ گاڑیاں لے کر قاہرہ میں پہنچتے، بغداد وہاں مصر کی راجدھانی پہنچتے، اور یوسف علیہ السلام تمام لوگوں کو روزانہ راشن تقسیم کرتے، ان کی سگنیچر سے وہ تمام چیزیں فائنل ہوتی۔ اب کنعان سے، یہ کنعان کا واقعہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، انہوں نے وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی، بھوک کا دور تھا، قحط سالی کا دور تھا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو تم بھی جاؤ اور جا کر وہاں سے کچھ راشن لے آؤ۔ وہ اپنے اونٹ لے گئے، اونٹ کا سفر کر کے ایک طویل سفر کے بعد قاہرہ پہنچے، اور قاہرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کی بھرپور نگرانی کر رہے تھے کہ یہ راشن لینے کے لیے ایک نہ ایک دن ان کے بھائی بھی آئیں گے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے راشن تقسیم کرتے ہوئے کہ وہ 7 بھائی آئے، اور وہ پورے 11 بھائی آئے، اور وہ سب راشن کے لیے جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کر لیا یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے ان کو خوب غلہ دیا، یعنی تھوڑا اور زیادہ دیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے اوپر بڑا اکرام کیا گیا، بڑی عزت کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہمارے والد ہیں اور ایک چھوٹے بھائی بنیامین ہیں۔ اب بنیامین جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یوسف بنیامین بھی ان کے ظلم کا ایسے ہی شکار ہے جیسے میں شکار رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے بعد جب تم آؤ گے تو تمہیں اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لانا ہوگا، اور اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ میں نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے پاس نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں رویہ اختیار کیا ہے ظالمانہ، شاید وہ اس کے ساتھ بھی کرے۔ یہ سب پہنچے، اب غلہ ختم ہو گیا چند مہینوں کے بعد، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن بادشاہ نے ہم کو غلہ دینے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے آنا ورنہ میں نہیں دوں گا۔ اب باپ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے، لیکن باپ یہ دیکھتا ہے کہ پورا گھر بھوک سے پریشان ہے، تو اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے حوالے کرتا ہے، کہا دیکھو میرے بچوں، یہ بنیامین ہے، یہ میرے دل کا سہارا ہے، تم اسے لے جا رہے ہو تو اس کے ساتھ ویسے ہی نہ کرنا جیسے تم نے یوسف کے ساتھ کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے بچوں جب تم مصر میں داخل ہو، راجدھانی میں داخل ہو، تو دیکھو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کہ کہیں تم ایک ساتھ داخل ہوں گے تو تمہیں دیکھ کر مصر کی فوج گرفتار نہ کرنے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اتنے قویل جثہ اور مضبوط نوجوان، لہذا تم پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، تم نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔
یعنی جیسا اورنگ آباد ہے اپنا 52 دروازوں کا شہر، ایسی وہ راجدھانی بھی کئی دروازوں کا شہر ہوگی۔ اب وہ جو ہے یہ تمام نصیحتیں اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، اور کہا دیکھو بنیامین کی حفاظت کرنا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ سب نکلے اور یہ پہنچے مصر، الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے، اور جب یہ مصر میں داخل ہوئے تو وہاں پر پھر راشن کی تقسیم ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو دیکھ لیا اور دیکھا کہ بنیامین بھی چھوٹے ان کے ساتھ ہے، تو حضرت اور سب بنیامین کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب سارے اونٹ لد گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نے تدبیر سے ایک جو ناپنے کا وہ تھا پیالہ تھا، وہ اس کے حضرت بنیامین کے اونٹ کا جو غلہ تھا اس میں ڈال دیا، اور پھر جیسے ہی وہ لوگ نکلنے لگے تو اچانک شور ہوا کہ یہاں پر جو ناپنے کا پیالہ ہے وہ غائب ہے، بادشاہ کا پیالہ ہے غائب ہے۔ سارے اونٹ روک لیے گئے، کس کے پاس ہے ڈھونڈا جائے۔ تمام ڈھونڈنا شروع ہو گیا، یہاں سے وہاں تک ہر ایک کی چیکنگ شروع ہوئی۔ اب ان کے بھی سب بھائیوں کی چیکنگ ہوئی، اب چیکنگ ہوئی تو آخر میں بنیامین کی چیکنگ ہوئی، اور جب بنیامین کی چیکنگ ہوئی تو اس میں وہ پیالہ نکل گئے، اور وہ سب بھائی رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ہائے اب ہم کیا کریں، اب تو باپ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اور حضرت یوسف کے دربار میں پیش کیے گئے تو انہوں نے کیا کہا دربار میں؟ انہوں نے کہا اے بادشاہ، اے عزیز مصر، یہ جو شخص، یہ جو نوجوان ہے جس نے تمہارا پیالہ چرایا ہے، یہ اکیلا چور نہیں ہے، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام وہ یاد دلایا انہوں نے کہ اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی ہے، یہ اے بادشاہ ہم اس کو تیرے پاس رکھ دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے، تو اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، اس کو تو سزا ہوگی، اور سزا مصر کے قانون کے مطابق ہوگی، فی دین الملکی، بادشاہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ہوگی۔ اور وہ دستور یہ ہے کہ جو شخص جس کے مال کی چوری کرے وہ اس کے وہاں رکھ لیا جائے، وہ اس کے گھر میں گویا وہ غلام ہو جائے۔ اب اس قانون کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اندر لے لیا، کہا اس کو اندر لے آؤ، اندر لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندر گئے، کہا بنیامین، اس نے کہا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ کہا ہاں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ دونوں بھائی لپیٹ کر رونے لگے، کہا تم یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ملایا ہے، لیکن ابھی ان بھائیوں پر یہ بات ظاہر نہ ہو، تم میرے پاس رہو گے۔ اور اس کے بعد میں یہ لوگ گئے واپس، تو ان میں سے ایک جو بھائی تھا، بڑا بھائی، جو بہت ضمیر اس کا زندہ تھا، اسی نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل ہونے سے بچایا تھا، اس نے کہا میں تو بہت شرمندہ ہوں بھائی، اب میں کنعان واپس نہیں جا سکتا، میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ادھر ہی کہیں مر جاؤں گا، یہیں گھومتا رہوں گا۔ وہ سب بھائی روتے بلکتے سامان لے کر وہاں پہنچے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو بہت ماتم مچ گیا۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی آہوازاری اپنے انتہا کو پہنچ گئی، وہ اندھے ہو چکے تھے، رو رو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں اندھے ہو چکے تھے۔ بچوں نے کہا کہ اے ابو جان، آپ ہمیں اس کا وہ نہ کیجیے، بنیامین نے سے غلطی ہوئی، چوری ہوئی اور وہ وہاں رکھ لیا گیا، اے ابو جان آپ ہم پر یقین کیجیے۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اے ابو جان یہ رو دھو کر کیا فائدہ، یعنی باپ کو وہ الگ الگ انداز سے مطلب دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ رونا دھونا بند کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں جو جملے کہے وہ کیا تھے؟ قال انما اشکو وسی حزنی الی اللہ، اے میرے بچوں، میری یہ آہوازاری اور میرا یہ شکوہ میرے رب کے حضور ہے، میں اپنے رب کے حضور اپنے غم کو پیش کرتا ہوں، میرا رب میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ فصبر جمیل، میرے بچوں صبر جمیل میرے ساتھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ جو یعقوب علیہ السلام کی جو کیفیت تھی، بہت درد انگیز کیفیت۔ انہوں نے پھر اپنے بچوں سے کہا
کیا کہا؟ یا بنیا، یہ کہا اے میرے بچوں، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بچوں، جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یعنی دیکھو، فوراً یوسف کا خیال ان کے دل میں آیا، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف شاید زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جان، کہا جاؤ، میں تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتا، تم واپس جاؤ اور جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور ڈھونڈتے رہو اور میرے پاس واپس مت آنا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کیا پیغام ملتا ہے؟ اس میں یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک مومن پر کتنی مشکلات ہوں، کتنی مصیبتیں ہوں، زہرہ گداز مصیبتیں ہوں، اس کے باوجود بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں مسلمان خودکشی نہیں کرتے، اور کم جو کرتے ہیں وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے نابلد ہے۔ یہ دین کا ایک خاص، اس کے اوپر کافی گفتگو کی جا سکتی تھی، آج کے حالات میں اس کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبروں نے مشکل ترین حالات پر جو قابو پایا وہ کس بات سے پایا؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ آج ہم بڑے مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ چل رہا ہے ملک میں، وہ چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے، اب میں چونکہ وقت ہو رہا ہے میں تیزی کے ساتھ اس کے آخری موڑ پر آ جاتا ہوں۔ وہ سارے بھائی مصر پہنچے اور مصر پہنچ کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سب کے سب مل کر رونے لگے۔ اے یوسف، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں، تم ہمارے غموں کو نہیں جانتے کہ ہمارا باپ وہ اپنے بیٹی کی یاد میں کتنا روتا ہے۔ اے یوسف اے بادشاہ تو بڑا رحم دل ہے، فتصدق علینا، اے بادشاہ تو ہم پر صدقہ کر، ہم تیرے صدقے کی بھی محتاج ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو یوسف علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ اے میرے بھائیوں، میں یوسف ہوں، انا یوسف وھذا اخی، اور یہ بنیامین ہے میرا بھائی۔ سب کہا کہ تم یوسف ہو، تم ہمارے بھائی یوسف ہو؟ کہا کہ صحیح بات یہ ہے یوسف، اللہ نے حسد اور بغض کو ناکام کیا اور اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی۔ یقیناً اللہ ساری اختیارات اسی کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کلمات کہے، یہ وہ کلمات ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا، کہ فتح مکہ کے موقع پر ان کے سارے بھائی جمع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے 9 قریش، اور وہ بڑے ظالم تھے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو وہی جملے، قال لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، اے میرے بھائیوں آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، تمہارے جرائم پر، تمہاری یہ جو ظلم و ستم ہے اس پر میں تمہاری کوئی گرفت نہیں کروں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم سب آزاد ہو۔ جب انہوں نے یوسف سے یہ کلمات سنے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کتنا حسن سلوک، کتنی اعلیٰ ظرفی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ اور اپنے باپ کے پاس میرا یہ قمیص لے کر جاؤ، اور یہ قمیص میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا تو اس کی روشنی جو ہے واپس آئے گی۔ وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ اور اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو یہاں لے آؤ، بابا کو بھی لے آؤ۔ اور انہوں نے فوراً وہ قمیص لیا، غلہ لیا اور دوڑتے چلے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ کسی منزل پر نہیں رکے، یہاں تک کہ کنعان کے قریب جب وہ پہنچنے لگے، کچھ میل دور فاصلے پر تھے، کہ حضرت یعقوب نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیے بچے سے محبت، کہ بچے کا قمیص قریب ہے تو وہ وہاں سے
اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. یعنی ایک خاص بات ہے. والدین اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بچہ گھر میں کہیں بھی محسوس ہو تو ماں اس کی خوشبو محسوس کرتی ہے کہ یہاں وہ ہے. تو باپ نے اس کی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ کارواں کنعان میں داخل ہوا اور حضرت یعقوب کے بچوں نے فوراً خوشخبری سنائی اور وہ جو قمیص ہے حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دی، اور حضرت یعقوب نے اس قمیص کو اپنے چہرے سے ملا اور پوری روشنی لوٹ آئی، پوری ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. کہا لے چلو، اور پورا وہ خاندان جو محرومیوں کا شکار تھا وہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی زوجہ کے ساتھ وہ خاندان وہاں پہنچا. اور وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر جو ہے حضرت یوسف نے ان کا استقبال کیا، ان کو اعلیٰ مسندوں پر بٹھایا، اپنے بھائیوں کا بھی استقبال کیا، ان کو بھی بہترین جو ہے مقام عطا کیا، اور تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے ہوئے تھے. اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، یہ ہے سورج جو میرے والد ہیں، اور یہ ہے چاند جو میری والدہ ہے، اور یہ وہ 11 ستارے جو میرے سامنے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. اور اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ دیکھو شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے یہ سازشیں کی، لیکن اللہ نے شیطان کی سازشوں کو ناکام و نامراد کر دیا. اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ دیکھیے اس میں اتنی باتیں ہیں، میں نے اس کے کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اور بھی پہلو ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مختلف تفاسیر کی روشنی میں اس واقعے کے جتنے الگ الگ پہلو ہیں جو ہمارے تمدن کی زلفوں کو سنوارتے ہیں، جو ہمیں تہذیب یافتہ قوم بناتے ہیں، جو ہمیں جینے کے اصول دیتے ہیں، اس واقعے کو اس پہلو سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمزوریوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر کثیرہ. الحمدللہ آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے روشن پہلوؤں سے رہنمائی حاصل کی. اب وقت ہے کہ ہم اس مجلس کو محض ایک نشست تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگی میں ایک حقیقی تبدیلی لائے. ہم سب بطور اساتذہ، طلباء اور ذمہ دار افراد ایک عہد کریں جو ہمیں علم، کردار اور قیادت میں نیک اعلیٰ مقام پر پہنچائے. آئیے ہم سب اپنے ہاتھ بلند کریں اور اللہ کو گواہ بنا کر عہد کریں. میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ انشاءاللہ ہم علم کے سچے طلبگار بنیں گے. کہیے انشاءاللہ. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی علم و حکمت حاصل کی، ہم بھی اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر سیکھنے، سمجھنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہمارا ہر لمحہ علم اور تحقیق میں لگے گا تاکہ ہم خود بھی کامیاب ہو اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا مینار بنیں. ہم اپنے اخلاق و کردار کو بہترین بنائیں گے انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی سب سے بڑی طاقت ان کا پاکیزہ کردار تھا. ہم بھی زندگی کے ہر شعبے میں دیانت، سچائی، حیا اور عزت و وقار کو اپنائیں گے. نہ کسی پر ظلم کریں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. ہم مشکلات میں ہمت نہیں ہاریں گے انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. ہم بھی زندگی کے چیلنج کا سامنا صبر اور استقامت سے کریں گے. نہ مایوس ہوں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے بلکہ اپنے خواب اور مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے. ہم کسی بھی حال میں سچائی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. چاہے حالات جیسی بھی ہو، ہم کبھی جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی اور غلط راستوں کا انتخاب نہیں کریں گے. ہماری زندگی ہمیشہ سچائی، عدل اور دیانت کی علامت ہوں گی. ہم اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی عزت و عفت کی حفاظت کریں گے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کے موقع پر اللہ کی پناہ لی، ہم بھی اپنی حیا، عزت اور اخلاق کو ہر برائی سے محفوظ رکھیں گے. ہم کسی بھی ایسی سرگرمی میں شریک نہیں ہوں گے جو ہمارے دین، خاندان یا معاشرے کے اصولوں کے خلاف ہو. ہم اپنے کالج اور معاشرے کے بہترین نمائندے بنیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے مستقبل کے معمار بنیں گے انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح علم، کردار اور قیادت کا بہترین نمونہ بنا. ہمیں مشکلات میں ثابت قدمی، حق پر ڈٹے رہنے کی ہمت اور دوسروں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میں اس شعر کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. یہ راز کوئی یوسف کے قصے سے سیکھ لے، یہ راز کوئی یوسف کے قصے سے سیکھ لے.
جو رب پہ چھوڑ دے وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ کل ٹھیک 11:30 بجے تشریف لائیے، انشاءاللہ حضرت مولانا تفضل حسینی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ میں ہمارے مہمانان اور پرنسپل، وائس پرنسپل اور تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔